وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. نون بے زے، نبزا، برا لقب دینا، برے نام رکھنا، ایک دوسرے پہ برے القاب چسپاں کرنا. جیسے کسی کی عزت افزائی کے لیے کسی انسان، فرد یا قوم کا اچھا لقب رکھا جاتا ہے، اسی طرح کسی کا مذاق اڑانے کے لیے، عیب لگانے کے لیے بعض اوقات برے نام رکھے جاتے ہیں جو دوسرے کو پسند نہیں ہوتے. یعنی کسی کا نام رکھنا بہت عام عادت ہے نا، کسی کو چھیڑنے کے لیے اس کا نام رکھ لینا کوئی برا جس سے وہ چڑے. بعض اوقات کسی کو اس کے اصلی نام سے یا پیار کے نام سے بلانے کی بجائے ایسے نام سے پکارا جاتا ہے جس سے وہ غصہ کرتا ہے، چڑھتا ہے، ناراض ہوتا ہے، لیکن ہم انجوائے کرتے ہیں وہ نام رکھ کے، جسے چھیڑ رکھنا بھی ہوتا ہے. یا پھر اچھے بھلے ناموں کو بگاڑ بگاڑ کے بولنا، اس کو تنابز بالالقاب کہا جاتا ہے. یہاں اس کی بھی ممانعت کی گئی ہے کیونکہ یہ کسی بھی شخص کے بدذوق ہونے کی علامت ہے. اگر کسی بھی قوم کے اندر، کسی بھی گروہ کے اندر، کسی بھی شخص کے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے کہ وہ نام تک سیدھا نہ لے سکے، نام کو بگاڑ کے بولے یا ایسا نام دے کے بولے جس سے دوسرے کی اہانت ہوتی ہو، تذلیل ہوتی، کیونکہ پھر وہی تکبر ہی تو چھپا ہوا ہے، دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے اس کا خراب نام رکھنا یا نام کو خراب کر دینا، اس کو بگاڑ دینا. عربوں کے ہاں یہ عیب بہت عام تھا. قبیلے کا سب سے بڑا شاعر اور خطیب وہی مانا جاتا تھا جو دوسروں کے مقابل اپنے مفاخر بیان کر سکے اور حریفوں کی حجب اور تحقیر کرے. اسی وجہ سے وہ ایک قوم نہیں بن سکے تھے. آپ کو معلوم ہے عربوں کے ہاں یہ قبیلہ پرستی اتنی زیادہ کیوں تھی؟ یہ قبائل میں کیوں بٹے ہوئے تھے؟ یہ منتشر کیوں تھے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہر قبیلے کا شاعر دوسرے قبیلے کی برائیاں بیان کرتا اور اپنے قبیلے کے فخر بیان کرتا، جس سے دونوں کے درمیان ایک سخت نفرت اور کشیدگی کی فضا ہوتی. اور صرف ان تانوں کی وجہ سے، نام دھرنے کی وجہ سے، برائیاں کرنے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے تھے. اور بعضوں کا صرف الفاظ کی جنگ نہیں ہوتی تھی، الفاظ کی جنگ عملی جنگ کا روپ دھار لیتی تھی. تاریخ میں پہلی مرتبہ خصوصاً عربوں کے اندر اسلام نے ان ساری خامیوں، خرابیوں، عیبوں کو نکال کے ان کو یکجان کر دیا اور دور جاہلیت کے یہ سارے فتنے ختم کیے. اسی لیے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا، گناہ کے کام کرنا، یہ تو ناممکن ہے. یعنی اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسلام لانے سے انسان پچھلی برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو اب تم پھر اسی کی طرف پلٹو گے، دور جاہلیت کے طریقے اختیار کرو گے. حضرت ابو جبیرہ انصاری کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو ہم میں اکثر آدمی ایسے تھے جن کے 2 یا 3 نام مشہور تھے، اور ان میں سے بعض نام ایسے تھے جو لوگوں نے ان کو آر دلانے اور تحقیر کرنے کے لیے مشہور کیے ہوئے تھے. آپ کو یہ معلوم نہ تھا. بعض اوقات وہی برا نام لے کر آپ اس کو خطاب کرتے تو صحابہ عرض کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس نام سے ناراض ہوتا ہے، آپ اس نام سے اس کو نہ بلایا کریں. یعنی مدینہ میں آپ کی آمد سے پہلے لوگوں نے اصل نام کے علاوہ لوگوں کے برے برے نام رکھے ہوئے تھے. اب آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ کوئی شخص کس نام سے چڑھتا ہے. جب آپ پکار لیتے ان نوئنگلی تو لوگ کہتے کہ نہیں آپ اس سے نہیں بلائیں اس کو، یہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ کسی کا ایسا نام رکھنا جس سے وہ ناراض ہو تو یہ معاشرے میں ناراضگیاں اور فساد اور بگاڑی پیدا کرے گا نا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت میں تنابزوا بالالقاب سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی گناہ یا برا عمل کیا ہو، پھر اس سے تائب ہو گیا ہو، اس کے بعد اس کو اس برے عمل کے نام سے پکارا جائے. مثلا چور یا زانی یا شرابی وغیرہ جس نے چوری، زنا، شراب سے توبہ کر لی ہو، اس کو پچھلے عمل سے آر دلائی جائے، اس کی تحقیر کی جائے کہ ہاں ہمیں پتا ہے تم کیا تھے. یا کسی مجلس میں کسی کا نام لیا جائے تو کہا جائے ہاں وہ فلاں شرابی. بعض اوقات ایک شخص اپنی پچھلی زندگی میں کوئی خاص گناہ یا غلط کام کرتا رہا، پھر وہ توبہ کرنا چاہے تو معاشرہ اس کو جینے نہیں دیتا، اس کی توبہ قبول ہی نہیں کرتا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ
بعض پیشے ایسے ہیں یا بعض غلط گناہ کے کام ایسے ہیں جن میں ایک دفعہ لوگ پڑ جائیں تو ان سے نکل نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ نکلنے ہی نہیں دیتا. تانے دے دے کے، عیب دلا دلا کے اس کو پستی میں پھینکے رکھتا ہے، اٹھنے ہی نہیں دیتا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پہ آر دلائے جس سے اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر کے دنیا و آخرت میں رسوا کرے گا. یعنی جس نے کسی کو اس کے کسی پچھلے گناہ پہ آر دلائی جو کبھی ماضی میں اس سے ہوا ہو، اس نے توبہ کر لی، لیکن اس نے پھر اس کو تانا دیا اس پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دے گا جب تک اس گناہ میں دنیا میں بھی مبتلا نہ کر دے اس کو، اور اسے دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حق دوسرے مومن پہ یہ ہے کہ اس کا ایسے نام اور لقب سے ذکر کرے جو اس کو زیادہ پسند ہو. یعنی مومن کا اخلاق کیا ہے کہ دوسرے کو اس نام سے پکارا جائے جس سے پکارنا اسے زیادہ پسندیدہ ہو، نہ کہ اس نام سے جس سے اس کو پکارا جانا پسندیدہ ہی نہ ہو. اب آپ دیکھیں نا کہ جب آپ کسی کو کسی کے نام سے پکارتے اور پھر اچھے نام سے پکارتے یا اس نام سے پکارتے جس سے وہ خوش ہوتا ہو، جیسے بچوں کے کئی پیار سے نام رکھ دیے جاتے ہیں، اس نام کو وہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے نا. یعنی اچھے اچھے نام دینا ایک محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے. اس کے لیے عربوں میں کنیت کا رواج تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند کیا. آپ نے خاص صحابہ کو کچھ نام خود بھی دیے تھے اچھے اچھے. مثلا حضرت ابوبکر کو صدیق کا یا عتیق کا، حضرت عمر کو فاروق کا، حضرت حمزہ کو اسد اللہ کا، حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا، یہ آپ نے خود لقب دیے تھے. تو اس میں بنیادی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ دوسرے کو اس نام سے پکارنا ہے جو نام اسے خود اپنے لیے پسند ہو. اب یہاں پر یہ جو فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، تو بئس کا لفظ جو ہے یہ نعمہ کی طرح ہے، جس طرح کہتے ہیں نعم العبد، کتنا اچھا، تو بئس کتنا برا. اس میں مبالغے کا مفہوم پایا جاتا ہے. تو معنی کیا ہوگا؟ بہت ہی برا لفظ ہے. اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو. تو بئس الاسم بہت ہی برا نام ہے. یعنی قبول اسلام اور توبہ کے بعد کسی گناہ کی طرف منسوب کر کے کسی کو خطاب کرنا، مثلا کسی کو کافر کہہ کے پکارنا یا اور، یہ بہت ہی برا کام ہے. اور یہاں اسم کا لفظ جو ہے یہ ذکر کے معنوں میں آیا ہے، یعنی کسی کا برے نام سے ذکر کرنا، برے نام سے اس کو پکارنا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس سے وہ بعض صفاتی نام جو ہیں وہ ایکسکلوڈ کر لیے جائیں گے جو مشہور ہو چکے ہوں اور جس کے لیے وہ نام رکھا گیا وہ بھی اس کو مائنڈ نہ کرتا ہو سن کے.